الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن چند ایسی غلطیاں انسان کرتا ہے کہ جن کی وجہ سے کامیابی کے بجائے ناکامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اور ان غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان آخرت کے بجائے دنیا کو اپنی محنت کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ انسان جو ہے وہ محنت تو آخرت کے اوپر کرنی چاہیے تھی، لیکن اس کی ساری محنت اور تقریباً اکثر بیشتر محنت دنیا کے لیے۔ تو یہ وہ بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو نتیجہ نہیں ملتا اور انسان پھر ناکامی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کا جو دورانیہ ہے نا، یہ ہمیں دنیا کی محنت کے لیے نہیں ملا۔ دنیا کا جو دورانیہ ہے یہ آخرت کی محنت کے لیے ہے۔ اور کئی بار یہ بات میں نے بتائی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی شخصیت، انسان کا کردار، جو کچھ ہے وہ اس کی دنیا کے اندر ہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن دنیا برائے دنیا نہیں ہے، دنیا برائے آخرت ہے۔ تو جو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کے لیے محنت کرے گا تو پھل کہاں ملے گا اس کو؟ ثمرہ کدھر ملے گا؟
اس کو پھل اور ثمرہ ملے ہی گئے نہیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کی نہیں ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا کی نہیں ہے. اب انسان کہے گا کہ دنیا کی نہیں ہے تو دنیا کے اندر تو سارے کھیت بنے ہوئے ہیں، سارے باغات ہیں، ساری نہریں، سارا پانی، سب کچھ محنت پر نتیجہ نکلتا ہے. جتنی گندم، جتنی فصلیں، جتنے چاول، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں یہ اس محنت کا نتیجہ ہے. یہ تو ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اگر محنت نہ کریں تو کھائیں کہاں سے؟ یاد رکھیں یہ ایک بڑا مغالطہ انسان کو لگا ہوا ہے، اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے نا کہ یار دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے لیے محنت کرنا، دنیا کے لیے نہیں، تو انسان کے ذہن میں بڑا سا سوال آتا ہے کہ پھر دنیا کے اندر ہم کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. اب ظرف اتنا نہیں ہوتا نا، بات کو سمجھ نہیں سکتے تو وہ پھر اس معنی میں اس کو لیتے. تو بھائی دنیا کے اندر یہ سب کچھ کرنا ہے، اس سب کچھ کو تو نمبر ایک اس سب کچھ کو عبادت بنا کر کرنا ہے، اس سب کچھ کو عبادت بنا کر کرنا ہے. اب کھیت کے اندر محنت کرنے والا، فصل کے اوپر محنت کرنے والا، فیکٹری کے اندر محنت کرنے والا، ملوں کو بنانے والا، تجارتیں کرنے والا، سب کچھ کرنے والا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ان ساری کے ساری چیزوں کو ہم نے دنیا سمجھ لیا ہے. یہ ہماری غلطی ہے. اور اب جیسے بھی بات کریں نا تو کیا آپ کو کہے گا کہ یار دنیا کے اس جنجالوں میں اتنا پڑا ہوا ہوں کہ بس دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اس نے اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنی اس محنت، اپنی کوشش کو دنیا کہہ کر ایک طرف کر دیا. اور بھائی یہ تفریق تو میں نے اور آپ نے کی ہے نا، یہ تفریق اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. اس سب کچھ کو یہاں تک کہ ٹیکسی چلانے والا، ریڑھی لگانے والا، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی تک بیچنے والا، کوشش کرنے والا، صفائی کرنے والا، جو بھی لے لو نا، اس سب کچھ کو نمبر ایک ہم نے آخرت کے لیے کیسے بنانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یار ہم آخرت کے لیے محنت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم مسجد میں بیٹھ جائیں. اس کو تو ہم محصور کر رہے ہیں، ہم بند کر رہے ہیں. ہمارے دماغ کے اندر یہ چیز ہے کہ یار مسجد کے اندر نماز پڑھ لینا آخرت ہے، اور اس کے بعد سارا کچھ کام کرنا یہ دنیا ہے. یہ ہماری غلطی ہے، ہماری سوچوں کی غلطی ہے. اگر یوں کر لیتے اور اس طریقے سے ہم جو سوچ رہے ہیں تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی کام نیکی بن نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے کہ یہاں علم کی کمی ہے، یہاں ہمارے پاس وہ صحیح نیت اس میں ہم نہیں کر سکتے. یہاں ہم اس کو عبادت کیسے بنائیں اس کو سیکھنا پڑتا ہے، وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم اس کو دنیا سمجھ کر اس کے اندر لگے ہوتے ہیں اور پھر دین کو بالکل چھوڑ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں جو دنیا کے اوپر ہم کسی بھی کام کے اندر محنت کرتے ہیں نا، یہ سب کی سب آخرت ہے. یہ سب کے سب آخرت کی کھیتی ہے اور بنا سکتے ہیں. عبادت ایک حصہ ہے. عبادت 5 ٹائم کے اندر نماز پڑھنا، اور باقی اتنے گھنٹوں ہم جو باقی جو ہمارے پاس ہے اس کو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو عبادت پڑھی، عبادت کی، نماز پڑھی یا قرآن پڑھا یا تلاوت ذکر کیا، تو یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آخرت کے لیے، اور باقی سب کو سب ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہے. یہ ہماری سوچوں کی غلطی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا کے لیے محنت نہیں، محنت آخرت کے لیے۔ مہربانی کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہمارا صبح سے اٹھنے سے لے کر رات تک سونے تک، وہاں سے نکلے ہم اگر کالج گئے، یونیورسٹی گئے، تجارت پہ گئے، دکان پہ گئے، ملازمت پہ گئے، کوئی کام بھی کرتے ہیں نا، اگر ہم اس سارے کے سارے کاموں کو سنت کے مطابق کریں، شریعت کے مطابق کریں اور صحیح نیت کے ساتھ کریں، یہ سارا کا سارا عبادت بن جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کرتا ہے اور صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا حکم پورا کیا، اب اس کے بعد وہ دن میں باہر نکلتا ہے، بازار میں نکلتا ہے، تجارت کے لیے نکلتا ہے، اپنی ملازمت کے لیے نکلتا ہے، تو جب باہر نکلتا ہے تو فرمایا کہ یہ رحمان کے جھنڈے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، رحمان کے جھنڈا لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ہوا نہیں۔ اب اگلی بات، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز نہیں پڑھتا اور اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا، اور اس صبح ہوئی اپنے کام کے لیے اس نے غسل کیا، کپڑے چمڑے چینج کیے اور پھر ٹیپ ٹاپ کے ساتھ نکلا، سمجھتا ہے میں تو بڑے اچھے طریقے سے نکل رہا ہوں، لیکن حدیث میں آتا ہے یہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ اور فَأَصْبَحَ خَبِيثُ النَّفْسِ، حدیث میں آتا ہے یہ صبح کرتا ہے، اس کا نفس خبیث ہوتا ہے، کسلان، سستی ہوتی ہے اور نحوست چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اس نے اور اس نے دونوں نے کون سا فرق ہوا، کیا کام کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر کے پھر نکلا، اور یہ آدمی جو اللہ کے حکم کے بغیر اس کو پورا کیے بغیر صبح نکلا، یہ بھی ملازمت میں نکلا، وہ بھی ملازمت میں، وہ یہ بھی تجارت کے لیے، وہ بھی تجارت کے لیے، یہ رحمان کے جھنڈے کو لے کے جا رہا، وہ شیطان کے جھنڈے کو لے کے جا رہا۔ فرق کیا ہوا کہ اس نے رحمان کی مان کر چلا، صبح کی جو اللہ کی طرف سے فرض تھا اس کو پورا کر کے چلا جا رہا، اور یہ جو دوسرا ہے نا، اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ اب جو اللہ کے حکم کو پورا کر کے نہیں جا رہا، یہ دن میں جائے گا، اس نے اپنے کام میں جانا ہے، اپنے تجارت کرنی ہے، ملازمت کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے ساتھ دن بھر کے اندر نحوست بھی ہوگی، شیطان ہوگا، برائی کی طرف لے کر جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا فریضہ پورا نہیں کیا، دن بھر کے اندر جھوٹ بھی بولے گا، برائیاں بھی صادر ہوگی، اس کو احساس تک نہیں ہوگا، اس لیے اتنا بڑا فریضہ چھوڑ کر اس نے صبح کیا ہے، اتنے بڑے کو ناراض کر کے نکلا ہے۔ او بھائی یہ بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، صبح صبح اگر کوئی آدمی اپنے والد اور والدہ سے جھگڑا کر کے نکلے پھر اس کو دن بھر پتہ چلتا ہے، اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی نا تو صبح صبح اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے جب نکلے گا نا تو پھر پتہ چلے گا دن بھر کے کیا ہوتا ہے مولوی صاحب کو، پھر وہاں پتہ چلے گا کہ دن بھر حضرت کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے گالیں آتی رہے، ڈانٹتی رہے، اس کو غصہ ملتا رہے، تو جب جھگڑا یہاں سے ہوگا نا پھر پتہ چلتا اتنی اللہ سے لڑائی کر کے جا رہا ہے اور دل پر اثر بھی نہیں ہو رہا۔ اتنے بڑے اللہ کی، خدا کی قسم کر کے تو ایک چیز بھی ہمارے پاس ہماری اپنی نہیں ہے، سب اسی اللہ کی، ایک چیز بھی ہمارے پاس اپنی نہیں ہے، اور وہ اللہ نے آنکھیں سلامت دی ہے، پاؤں سلامت دیے ہیں، دل سلامت دیا ہے، دماغ سلامت دیا ہے، ہر چیز سلامتی کے ساتھ یہ جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرا نافرمان ہے پیچھے سے درنے لگا دوں، ٹانگ توڑ دوں، آنکھ پھوڑ دوں، اس کو میں اندھا کر دوں، کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں،
بندے کو ڈھیل دیا جا رہا۔ تو میرے بھائیوں، دونوں میں فرق یہ ہوگا، یہ جو آدمی صبح کی نماز نہیں پڑھ کے جائے گا نا، اس کے دل کے اندر کوئی خیر نہیں ہوگی۔ نماز نہیں پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز نہ پڑھی اس کا گھر بار مال اولاد سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، نماز نہیں پڑھی۔ اور نماز کا ٹائم جب آیا اور کوئی احساس بھی نہیں ہوگا، پرواہ نہیں ہوگی، دماغ میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ بھائی ابھی نماز کا ٹائم ہے۔ لیکن جو پڑھ کے جائے گا نا، اس کے دل میں یہ احساس ہوگا، یار صبح میں نے اللہ کے سامنے کیا، سجدہ کیا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے اللہ کو یاد کیا ہے۔ اب دن کو جب جائے گا رحمان کے جھنڈے کے ساتھ جائے گا، ایک ایک لمحے کے اوپر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اس کے دل میں احساس ہوگا کہ یار اب ظہر کا ٹائم کہاں آتا ہے مجھ پر۔ کبھی کبھی ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں کچھ بھی، تو ان کی سوچوں میں ہوتی ہے کہ بھئی میرا فلانے ٹائم کے اوپر کہاں میرا جو ٹائم وہ ہوگا، اور میں سفر کے اندر جو کہاں پہنچوں گا، وہ مسجد ہوگی یا نہیں ہوگی، نماز کا ٹائم مجھے ملا کہ نہیں ملے گا۔ اس چیز کا پہلے سے دل میں خیال کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی تدبیر بھی کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ جب جو آدمی اس کے لیے تدبیر کر رہا ہے کہ جو نماز عبادت اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، تو بتاؤ یہ کتنی رحمتوں والا انسان ہے، یہ کس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے؟ اس نے پہلے سے اپنی پلاننگ کی، یار فلانی جگہ پہ پہنچ کرنا ہم نماز پڑھیں گے، کھانا بھی کھائیں گے۔ کوئی یہی کہتے ہیں نا فلانی جگہ پہ پہنچ کر ہمیں نماز پڑھنی ہے یار، اچھا پھر کھانا بھی کھا لیں گے۔ اور کوئی یہ کہتے ہیں نا یار فلانی جگہ پہ پہنچ کر ہم نے کھانا کھانا ہے، نماز گئی۔ دونوں کی سوچوں میں فرق ہے۔ یہ نہیں کہتے یار فلاں نماز پڑھ، یہ کہ کھانا کھانا ہے وہاں پر اور پھر آگے نکل جائیں گے۔ اس کے دماغ سے وہ کھانا تو مقصودی چیز بنا لی، اور جو چیز اصل تھی اس کو ضرورت بھی نہیں رکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مقصد ہے کہ ہم دنیا کے اندر آخرت کی محنت کریں، دنیا کی نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہر لمحہ ہر کام کو عبادت بنا لیں، ہر کام کو عبادت بنا لیں اور ناجائز کام نہ کریں۔ مثال کے طور پہ عبادت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں سب کاموں کا عبادت بناتا ہوں، اس نے شراب کی دکان کھولی ہے تو یہ عبادت بنائے گا؟ وہ حرام کام کر رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، تو کیا کہ میں عبادت بنا لوں؟ نہیں، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ناجائز ہے۔ یہ یوں نہیں کہ میرے نزدیک ناجائز ہے، فلانے انسان کے نزدیک، فلانے معاشرے کے نزدیک، یہ اللہ کے نزدیک ناجائز ہے۔ جو آدمی یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نزدیک ناجائز ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، اس کے دل میں کون سی چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ کہاں کی سوچ رہا ہے؟ کدھر کے محلات بنا رہا ہے؟ آخرت کے۔ اس پر اجر اس کو ملا، لیکن آخرت کی فکر اس کے دل میں آ گئی، اس لیے تو چھوڑ رہا ہے۔ اور جب یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کریں گے تو بتائیں گالی دیں گے، برا بھلا کہیں گے، فسق و فجور کریں گے، ظلم زیادتی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور امن ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ پھر خرابی کیسے ہوتی ہے؟ خرابی اسی چیز کا نام ہے، اور دنیا داری اسی چیز کا نام ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو سائڈ پر رکھا ہوتا ہے نا، اور نمازوں کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے بازار سارے کے سارے کھلے ہوئے، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہے، کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سوچ دماغ میں نہیں آتی میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اور میرا رازق بھی وہی ہے، میرا مالک بھی وہی ہے، اور مجھے دیتا بھی وہی ہے۔ اب یہ چیز بالکل ماحول اور معاشرے سے ختم ہو رہی، کیوں؟ یہی سارے نمازی جو اس وقت جو ہے نا
ہمارے جو جمعے کے اندر یا اس طرح کے موقعوں پر ہے، کیا یہ سارے کے سارے فجر کے ٹائم میں اپنے گھروں میں نہیں ہوتے؟ اس وقت کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں احساس نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی بغیر کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، گھر میں نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں نماز کھڑی کر دوں اور پھر میں جاؤں اور ان لوگوں کو جو گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ بچوں اور عورتوں کا مجھے خوف نہ ہونا، بچوں اور عورتوں کا، تو ان کے گھر کو جلا دوں۔ دنیا کی حیثیت نہیں ہے، جلا دوں ان کے گھر کو۔ کس بات پر؟ اس بات پر نہیں کہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اس بات پر کہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اس بات پر کہ وہ گھروں میں کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا چاہیے۔ پھر ہم آج جتنے بھی پریشانی اور ٹینشنوں کا گلہ شکوہ کر رہے ہیں نا، فلا تلوموا، فرمایا کہ تم جو ہے غیر کو ملامت کر، اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ یہاں پر اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمارا تھوڑا سا رخ بدل گیا تو پھر ہر طرف سے پریشانیاں، غم، ٹینشنیں، سب کچھ، وبالیں، پریشانیاں اور دکھ دکھ دکھ، درد، اور یہ اندر سے بھرے۔ اگر یہ خدا کی قسم سارے چھٹ جائے نا، نیت درست کر لے، اپنے راستہ درست کر لے، اپنے عمل کا رخ درست کر لے، اپنے اللہ کو سب سے مقدم رکھیں، اس کی مرضی سب سے آگے رکھیں، پھر دیکھیں کامیابی کیسے ہمارا قدم چومتی ہے۔ دنیا میں جو آئے جائے، جو کچھ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور واللہ العظیم اگر یہ سب اسی طرح صحیح کرنے لگ جائے نا، آسمانوں سے رحمتیں برسیں گی، انوارات برسیں گے، برکتیں آئیں گی، کاروبار کیا کہ آج ہر چیز کے اندر برکتیں آئیں گی، گھروں کے اندر سکون آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔